قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرے، من سرہ، جو یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے، ان یحب اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور رسول سے محبت کرے۔ یاد رکھو، جب محبت یک طرفہ ہو تو محبت ہمیشہ سزا دیتی ہے۔ جب محبت یک طرفہ ہو، محبت ہمیشہ سزا دیتی ہے۔ جب محبت دو طرفہ ہو تب وہ محبت مزہ دیتی ہے، تب اس محبت سے وہ فیوز و برکات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم محبت کے ایک وسیع مفہوم کو چھوڑ کر ہم جو حیوانی اور جنسی جو ایک عنصر ہے، ایک ایلیمنٹ ہے، ہم اس تک محبت کو محدود کرتے ہیں۔ ہمارا دین محبت ہے، ہمارا دین ہمیں محبت کا درس دیتا ہے۔ عقیدے کی بنیاد پہ محبت عبادت ہے، عقیدے کی بنیاد پہ نفرت عبادت ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین باتیں کسی میں اگر پایا جائے اس انسان نے حقیقی معنوں میں ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو اس نے حاصل کر لیا۔ ان یحب اللہ ورسولہ، پہلی چیز وہ اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرتا ہوں، حقیقی معنوں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی بھی انسان سے جب محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کی بنیاد اللہ ہے۔ اسی لیے ہم اللہ رب العالمین سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ اور اس کے رسول جن چیزوں سے، جن انسانوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کو بھی ہم دین سمجھتے ہیں۔ اور اس محبت میں ہمارا اصول کیا ہے؟ للہ وفی اللہ وباللہ، للہ، اللہ کے لیے وہ محبت ہونی چاہیے، وفی اللہ، اللہ کے بارے میں وہ محبت ہونی چاہیے، اس محبت کی بنیاد اللہ ہو، وباللہ، اور وہ محبت ہم اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت وباللہ، اللہ کی توفیق سے، فی اللہ، للہ، وفی اللہ، وباللہ، یاد رہے گا، فی اللہ، وللہ، وباللہ، للہ اللہ کے لیے، وفی اللہ اللہ کے بارے میں، وباللہ اور اللہ کی توفیق اور اس کی نصرت سے محبت۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، تین باتیں اگر کسی میں پایا جائے اس انسان نے حقیقی معنوں میں ایمان کی مٹھاس میں پا لیا ہے، چکھ لیا۔ ان میں سے پہلی بات، اللہ اور اس کی رسول سے سب سے زیادہ اس کی محبت ہو، اور ان سے بھی اس کی محبت ہو جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن سے رسول محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب عمل یقربنا الی حبک، تجھ سے اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو عمل، جو عبادت مجھے تیری محبت کی زیادہ قریب کر۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت کا تم سے سوال کرتا ہو جن سے تو محبت ہے، وحب عمل یقربنا الی حبک، اور اس عمل کی بھی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو عمل تیری محبت کا مجھے زیادہ سے زیادہ قریب کر۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام یہ کہنے لگے حب اللہ و رسولہ، اللہ کی محبت نے آپ کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے پہ ہمیں مجبور کر دی ہے، ورسولہ، آپ کے رسول کے محبت نے ہمیں یہ پانی لینے پر مجبور کر دی ہے۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا، محبت اگر ایک طرفہ ہو تو وہ محبت سزا دیتی ہے، جب محبت دو طرفہ ہو تو اس وقت آدمی کو اس محبت سے لطف و لذت محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ او یحبہ اللہ ورسولہ، اور اس کی محبت کے جواب میں اللہ بھی محبت کرے اور رسول بھی محبت کرے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں لیس الشأن ان تحب، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے۔ کسی سے محبت ہو جانا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات، کارنامہ، فضیلت یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ آپ کی محبت کا جواب محبوب محبت کی صورت میں دے۔ محبت کی قیمت یاد رکھو، ہمیشہ محبت ہوتی ہے۔ محبت آپ سرمایے سے خرید نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من سر